السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور پھر بجلی کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والی ایک سواری یعنی براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا چوپایا تھا۔ اس کا قد گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ اس پر سواری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ تمام انبیاء کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد البیت المعمور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا، جہاں روزانہ 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے پتے اتنے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیز نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ سدرۃ المنتہا کی جڑ میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 باطنی نہریں اور 2 ظاہری نہریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ باطنی 2 نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری 2 نہریں فرات اور نیل ہیں۔ ناظرین، یہی تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا، اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔